وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین والفجر وليال عشر، اس میں شروع میں قسمیں ہیں، کچھ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور اس رات کی کہ جب وہ روانہ ہو جائے، بستر گول کر کے چل پڑے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں میں اہل علم عقل کے لیے ایک عظیم گواہی موجود نہیں ہے؟ یقیناً اس میں کوئی عظیم گواہی ہے ان قسموں میں جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ مفسرین کی جو رائے ہے، بہت سی آراء ہیں لیکن ایک رائے جو زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، فجر سے مراد لیا گیا ہے کہ عید قربان یوم النحر 10 ذو الحجہ اس کی جو فجر ہے۔ بہرحال وہ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے اور یہ قربانی کا دن بھی ہے، اور حج کے اندر بھی اس کا ایک خاص مقام ہے۔ سب سے زیادہ مصروفیت جو ہے وہ اسی روز ہوتی ہے حاجیوں کی۔ ولیال عشر اور اس سے پہلے جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، یہ بھی بڑی فضیلت والی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں وہ یہ ذی الحجہ کی یہ 10 ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی ان کے اندر عبادت کرنا، ان میں روزہ رکھنا بھی وغیرہ ان کا بڑی فضیلت ہے۔ والشفع والوتر اور جفت اور طاق، یہ جفت اور طاق کا معاملہ رمضان کے آخری عشرے میں آتا ہے، تو اس سے مراد اکثر کے نزدیک یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ واللیل اذا یسر اور وہ رات کے جس میں روانہ ہونے والی بات ہے وہ معراج کی رات ہے بہت سوں کے نزدیک، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور وہ مقدس سفر آپ کو نصیب ہوا۔ واللہ اعلم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، وہ کہ جو ارم مقام ارم میں تھے، بڑے بڑے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے ستون کہ جن کے مثل کہیں بھی دنیا میں کوئی اور ملکوں کے اندر نہیں بنائے گئے، یا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم کہ جس کے مثل اور کوئی قوم نہیں پیدا کی گئی دنیا میں کسی اور جگہ۔ قوم عاد کو جو جتنے وہ قداور اور جسیم تھے وہ ایک ان کا خاص معاملہ ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں نہیں آئے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے؟ وہ سمود کے جو پتھروں کو تراشتے تھے وادی میں، اور پتھروں کو تراش کے اور پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا کہ جو لاؤ لشکر والا تھا، میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے سرکشی کی ہے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بڑا فساد مچایا، ادھم مچایا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو پھر برسایا تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا۔ اور ان سب پہ جو عذاب کے کوڑے برسے ہیں اس کی تفصیل بار بار ہم پیچھے صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے، وہ موقع تو دیتا ہے لیکن ایک وقت آ کر پھر وہ پکڑتا بھی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اللہ اس کا امتحان کرتا ہے، اس کا رب فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو دنیا میں عزت بھی دیتا ہے اور نعمتوں کی بھی بارش برساتا ہے۔
فیقول ربی اکرمن، فیقول ربی اکرمن تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میری شان بڑھائی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور رزق جو ہے اس پر ذرا تنگ کر دیتا ہے، ذرا ناپ توڑ کر دیتا ہے اسے، فَيَقُولَ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے کوئی غلط تو نہیں کہا جس نے کہا کہ اگر دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری عزت دی ہے تو میرے رب نے کرم کر دیا، اور اگر جو ہے تکلیف آئی ہے اور تنگی آئی ہے، ناپ تول کے دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ وہ کسی بت کا نام تو نہیں لے رہا کہ یہ کام کسی بت نے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے غیر اللہ کے، اللہ ہی کا ذکر کر رہا ہے۔ تو پھر شکایت کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شکایت کا انداز ہے کہ انسان عجیب معاملہ کرتا ہے، یہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کو اب تک حقیقت کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جو مال اس کو دیا تھا وہ بھی آزمائش کے لیے تھا، اور جب تنگ کیا گیا تو وہ آزمائش تھی، نہ وہ اصل جو ہے وہ حقیقت میں عزت ہے اور نہ یہ ذلت ہے۔ یہ دنیا میں آزمائش کی صورتیں ہیں، دنیا دار الامتحان ہے، اس کو سمجھو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انسان کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ یہی کہتا ہے جب حالات اچھے ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ یاد رہتا ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ حالات خراب ہوئے تو بس برا ہی حال ہے آج کل، کچھ نہ پوچھو۔ وہ حالات کا رونا روئیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ آزمائش کی صورت ہے، مجھے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ رب تو یہ دیکھ رہا ہے، زیادہ پا کے جو ہے میں کہیں کسی اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، غرور کے اندر، تکبر کے اندر۔ اور اگر آزمائش آئی ہے تو میری زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ میں صبر کروں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے دو ہی راستے ہیں، خیر پہنچے تو شکر ادا کرے، اور تکلیف آئے تو صبر کرے۔ دونوں کو سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر اس کا طرز عمل مومنانہ ہونا چاہیے، جو کہ مطلوب ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے سورہ مبارکہ کا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب خاص طور پہ مشرکین مکہ جو ہیں، ان کا جو کردار تھا اس کو نمایاں کیا گیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم ایک دوسرے کو ابھارتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم ہڑپ کر جاتے ہو وراثت کا مال سارا سمیٹ کر، جس کا ہاتھ لگتا ہے، اور اب عموماً بڑا بیٹا جو ہے وہ ساری وراثت پر قابض ہو جایا کرتا تھا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بڑی شدت کے ساتھ۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کو پس کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر، سب اونچ نیچ برابر ہو جائے گی، ایک میدان ہوگا چٹیل۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئیں گے فرشتے بھی، اور تیرا رب بھی، اور فرشتے آئیں گے، فرشتے قطار در قطار۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور حاضر کر دی جائے گی اس دن جہنم۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، اس دن انسان کو ہوش آئے گی کہ کیا ہے معاملہ۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، مگر اب سوچنے کا اور اب جاگنے کا کوئی حاصل نہیں، وہ وقت گزر چکا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے، اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کام بھیجا ہوتا آگے، کچھ اعمال آگے روانہ کیے ہوتے، کوئی محنت کی ہوتی۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ اصل زندگی تو وہ تھی، آخرت ہے اصل زندگی، ہم دنیا کو سمجھتے رہے ہیں۔ یہ ہے حسرت جو اس جملے کے اندر۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہیں عذاب دے سکے گا کوئی جو عذاب اللہ دے گا ان مجرموں کو، ان ظالموں کو، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی بات، رسول کی بات جو ہے وہ سن کر نہیں دی اور اس کو نظر انداز کرتے رہے۔ اب ان کا یہ حشر ہوگا، ایسا عذاب کہ کوئی نہ دے سکے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جو وہ باندھے گا وہ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس کے جو بہت مطمئن ہے، چین میں ہے۔ یہ چین میں کون ہے؟
جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اس کی زندگی میں وہ نہیں ہے کہ وہ پینڈولم کی طرح کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی انتہائی مایوس ہے اور کبھی پھولے آپس خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، جامے میں نہیں سما رہا اور ڈینگے مار رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اعتدال، وہ حقیقت کو سمجھ رہا ہے، دنیا کی اصل حقیقت کو، اس کی نگاہ آخرت پر ہے، اور سب سے بڑھ کر توکل، تسلیم و رضا اللہ کے ساتھ۔ ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ کی طرف سے گویا اعلان ہوگا کہ شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ مقیم ہیں اس شہر کے اندر، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی، تین قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں، اور جس حقیقت پر قسم کھائی گئی ہے کہ یہ تینوں چیزیں کس بات پر گواہ ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت ہی مشقت میں۔ تین قسمیں ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا۔ پہلی ہے وہ شہر مکہ، شہر مکہ کے اندر بیت اللہ کا ہونا تو ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے، لیکن وہاں کی زندگی بڑی سخت ہے، پتھر ہی پتھر ہے، شدید گرمی ہے، پانی کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے، زراعت ہوتی نہیں ہے، بہت وہ جو اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو یہ جو سخت زندگی علاقوں کے اندر جو لوگ پلتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور مکے کی زندگی بہت سخت تھی اس اعتبار سے، اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی آنکھوں کو تر و تازہ رکھنے والی کہ جو ہے وہ کوئی گرینری ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گھاس کا تنکا تک وہاں نہیں اگتا تھا۔ اب انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے سارے معاملات کیے ہیں، کافی گرین کر لیا ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن وہاں کی زندگی واقعی سخت تھی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ مقیم ہیں اس شہر میں، اور آپ جو صبح سے شام جو مشقت کر رہے ہیں، جس قسم کی تکلیف دہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، جس طرح سے مخالفت ہو رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے، جو قافیہ حیات تنگ کیا ہوا ان لوگوں نے، تو یہ آپ جس مشقت میں ہیں یہ بھی اس کو دیکھ لیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تیسری قسم کھائی والد کی اور اولاد کی۔ بہرحال والدین کو بھی اپنی اولاد کو پالنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ انسان خوشی خوشی قربانی دے رہا ہوتا ہے، لیکن قربانی بہت دینی پڑتی ہے، بہت پین دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں پر قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ چیزیں گواہ ہیں اس کی کہ انسان پیدا کیا گیا ہے مشقت میں، محنت۔ مشقت جو ہے انسان کا نصیب ہے، کس کم یا زیادہ تو ہو سکتی ہے، لیکن مشقت ہے ضرور۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ تو موت سے پہلے کسی نہ کسی درجے کی مشقت، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، پرابلمز آتے ہی رہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی انسان جو ہے وہ آل ان آل ہے، سب اختیار کا مالک ہے؟ نہیں، وہ تو کسی اور کے اختیار میں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ یہ سرداران قریش تھے، ان میں کم سے کم یہ تھا کہ سخاوت میں بھی کبھی کبھی ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ نام کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسے دونوں راستے نہیں سجھا دیے؟ دو راستے، اما شاکرا و اما کفورا، ایک صراط مستقیم،
تو اللہ کی طرف اور کامیابی کی طرف جانے والا، ایک شیطان کا راستہ جو جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن یہ پار نہ کر سکا ایک گھاٹی کو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور وہ کیا سمجھے تم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ ایک بیریئر ہے جس کو یہ اوور کم نہیں کر سکا، کراس نہیں کر سکا۔ وہ ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، یہ جو مال کی محبت ہے اس کے اندر، اس مال کی محبت کے حوالے سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ناکام ہی رہتا ہے بالعموم۔ وہ گھاٹی یہ ہے کہ فک و رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا، گردنوں کو چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، عام طور پر قحط کے دنوں میں۔ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو کہ جو رشتہ دار بھی ہو۔ جو یتیم رشتہ دار ہوتے ہیں آپ نوٹ کریں گے ان سے بالعموم کوئی نہ کوئی شکایات بھی ہوتی ہیں، تو آدمی خیرات کہیں اور جا کے بانٹ رہا ہوتا ہے یتیم خانے میں، اس کو نہیں دے گا جو اپنے قریب رشتہ داروں میں یتیم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے یہ بیریئر آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، یا کوئی محتاج ہے خاک میں رڑ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہو کتنا بے بس ہے، لاچار ہے، دل نہیں پسیج رہا، نکالنے کو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی اور مال کی محبت، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے حق کو قبول کرنے کے راستے میں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ لوگ کہ جو ہوں ان میں سے ایمان لانے والے، جو اس بیریئر کو کراس کر چکا ہو اور پھر ایمان لائے۔ پہلے سے جس کے دل میں دنیا کی وہ محبت نہ ہو، اللہ نے جو ہے اسے حرص سے، طمع سے، لالچ سے محفوظ رکھا ہو۔ جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ بھی یہ تھا، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، غریبوں کے کام آنے والے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا شخص جو اس بیریئر کو قبول کر چکا ہو، پھر اگر وہ ایمان لائے اور وہ آپس میں تاکید کریں صبر کی، اور تاکید کریں ایک دوسرے پر رحم کھانے کی، یعنی ان کا ایمان جو ہے پھر جس شان سے ہوگا یہ مقام صدیقیت تک پہنچیں گے۔ ایسے لوگوں کے دل میں جب ایمان کا جو ہے تخم ڈالا جائے گا تو وہ پوری طرح برگبار لائے گا، ایمان کی جو ہے فصل جو ہے وہ خوب لہلہائے گی، اور یہ دین کے راستے میں خوب آگے بڑھنے والے ہوں گے، پیش قدمی کرنے والے، جو اس بیریئر کو کراس کر جائیں، دنیا کی محبت اور مال کی محبت کو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں بڑے خوش نصیب لوگ۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ ہیں کہ جو بائیں والے ہیں، کمبختی والے ہیں، بدبختی والے ہیں۔ علیہم نار موصدہ، اور ان پر آگ کو موند دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، تاکہ پوری شدت اور تمادت جو ہے آگ کی وہ ان کو جھیلنی پڑے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اگلی 3 صورتوں کے آغاز میں پھر قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں جو اب جو کھائی گئی ہیں ان صورتوں میں جو ہم پڑھنے چلے ہیں، یہ متضاد اشیاء کی قسمیں کھائی گئی ہیں، دن کی اور رات کی، خیر کی اور شر کی، ان چیزوں کو جو ہے جو اپوزٹ ہیں ان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سورۃ الشمس میں قسموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، 7-8 تک چلی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورۃ اللیل میں وہ قسمیں جو ہیں وہ 3 تک رہ گئی ہیں، اور اگلی سورت کے اندر جو ہے وہ قسمیں 2 ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ چوتھی سورت سورہ علم نشرح ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی مضمون کے اعتبار سے جڑ جاتی ہے۔ 4 صورتیں ہیں یہ جو نور و ظلمت کی ہیں، ان کے اندر یہ پہلو اجاگر کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، یعنی اس کی روشنی کی۔ یہ ضحیٰ خوب جب سورج روشن ہو جائے، دن جو ہے روشن ہو جائے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی کہ جب وہ آئے پیچھے، سورج کے پیچھے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی کہ جب اسے خوب چمکا دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی کہ جب اس کو ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جیسے کہ اس کو تعمیر کیا ہے اس نے۔ والارض وما طحاها،
اور زمین کی جیسے کہ اس کو پھیلا دیا، آسمان اور زمین، دن اور رات، سورج اور چاند۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی اور جیسے کچھ اسے سنوارا ہے، اس کو درست کیا ہے، اس کو جو ہے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے اندر ودیت کیا الہامی طور پر، اسے سمجھ دی ہے کس چیز کی؟ فجور اور تقوی کی، نیکی کی اور برائی کی۔ نفس انسانی کے اندر یہ دونوں رجحانات موجود ہیں، شر کے رجحانات بھی ہیں اور وہ بہت ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی ہے، کانشنس ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور نیکی پر شاباش دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں موجود ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، سنوار لیا، اسے ٹیم کیا ہے صحیح راستے پر۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ کہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ جو پستی کی طرف چلتا رہا اور نفس جو ہے وہ گناہوں کا حکم دے رہا ہے، اسی کے آگے ہاتھ باندھ کر دس بستہ جو ہے اس کے ہر تقاضے کو پورا کرتا رہا، گویا اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، یہ نفس کو مٹی میں ملانے والے جو ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں پچھلی اقوام میں۔ کذبت ثمود، جھٹلایا تھا قوم ثمود نے، بطغواہا، سرکشی کے باعث۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بڑا بدبخت، وہ قدار بن سالف ایک شخص تھا جس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان سے، قوم سے کہا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے، اس کے اندر گڑبڑ مت کرنا، اس اونٹنی کو اب گزن مت پہنچانا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا ان میں سے بدبخت تو اس نے فکذبوہ فعقروہا، تو قوم نے جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ فعقروہا، اور کاٹ دی اس اونٹنی کی ٹانگیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر عذاب کا جو ہے کوڑا برسایا ان کے اوپر، ان کے گناہوں کے سبب سے، فسواہا، اور ان سب کو برابر کر دی، ملیا میٹ۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، نتائج کیا نکلیں گے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے اور دن کی کہ جب روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اب یہاں ایک اور نر اور مادہ، ان کو بھی آپس میں رکھا گیا، اور اس کی کہ جو اس نے پیدا کیے ہیں نر اور مادہ۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری محنت اور کوشش بھی مختلف قسم کی ہے، اس کے اندر بھی دو متضاد چیزیں ہیں کہ جو سامنے آتی ہیں۔ رات اور دن ان کا ایک تضاد ہے، نر اور مادہ ان کا ہے، تمہاری کوششیں اور محنت ان کے، یہ بھی دو الگ الگ گروہوں میں ہے۔ ایک وہ ہے فاما من اعطی واتقی، وہ کہ جس نے انفاق کیا، اللہ کے راستے میں دیا، اور جو پرہیزگاری کی روش اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وصدق بالحسنی، اور جو ہر سچی بات کی تصدیق کرتا ہے، کوئی رکاوٹ اس کے آگے نہیں ہے، کوئی تعصب، کوئی جو ہے ہٹ دھرمی، کوئی ضد، بلکہ جو بات اچھی حق بات ہے اس کو آگے بڑھ کر لپک کر قبول کرنے والا۔ یہ تین اوصاف ہیں جو نیک لوگوں کے ہیں اور جو مقام صدیقیت تک لے جانے والے ہیں۔ دیکھیے انسان سب سے اونچا مقام جو اچیو کر سکتا ہے، نبوت اور رسالت، وہ تو وہبی چیز تھی، وہ خود اچیو نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی عطا تھی، اور وہ دروازہ بند ہے۔ اب انسان کے لیے سب سے اونچا مقام ہے مقام صدیقیت۔ اس تک کون پہنچے گا؟ تین بنیادی اوصاف بیان کیے گئے۔ فاما من اعطی واتقی، ایک تو اعطاء، مال خرچ کرنا، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یہ ایک بہت بڑا وصف ہے، پہلا وصف یہ ہے۔ دوسرے تقوی، اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی ایک کوشش، تقوی کے اندر شامل ہے گناہوں سے انسان بچے، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہے، اور جو اس کی پرواہ نہیں کر رہا وہ اس کے برعکس ہے۔
تو جو ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والا یہ پوٹینشلی وہ ہے کہ جس کے اندر وہ صفتیں موجود ہیں جو مقام صدیقیت تک لے جانے والی ہیں۔ تیسری کیا ہے؟ ہر اچھی بات کی تصدیق کرے اور اس کے اندر کوئی تعصب یا کسی ضد کو آڑے نہ آنے دے۔ یہ تین اوصاف جس میں ہیں، یہ سمجھیے کہ وہ شخص جب ایمان لائے گا تو مقام صدیقیت تک پہنچنے کا اہل ہے، پہنچ سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ تین چیزیں کہ جو انسان کو تباہی کے گڑھے میں ڈالنے والی ہیں، اس کے بالکل برعکس سے وہ آگے آئی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ شخص کہ جس نے بخل کا مظاہرہ کیا اور بے پرواہی ہے۔ ایک تو وہ جیب ڈھیلی کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو کتنا ہی دیکھے کہ کوئی شخص مجبور ہے، برے حالوں میں ہے اور اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا دل پسیچے۔ اب یہ لوگ ایسے ہیں۔ اور پھر استغنا کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ خیر کا کام کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، کسی کا دل دکھا رہا ہے، وہ ضمیر کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس نے ضمیر کو ویسے ہی دبا رکھا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب اچھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو بجائے تصدیق کرنے کے وہ کسی نہ کسی تعصب کا شکار ہو کر، کسی مفاد کا شکار ہو کر اس کا انکار کر دے گا۔ یہ ہیں تین اوصاف جو انسان کو بدبختی کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہ آخری بدترین انجام تک پہنچانے والے ہیں۔ پھر پڑھ لیجئے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ایسے شخص کو جن میں یہ تین اوصاف ہیں ہم آہستہ آہستہ العسرا، انتہائی سخت مقام یعنی جہنم تک پہنچا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور کچھ کام نہ آئے گا اس کا وہ مال جب وہ گرے گا گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارا کام ہے راہ ہدایت واضح کر دینا، سمجھا دینا، ہدایت کا راستہ بتا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور جو اس میں گر گیا جس کا انجام وہ جہنم ہے تو وہ بدبخت ترین انسان ہے، انتہائی شقی، انتہائی بدقسمت۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ کون ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اس کے برعکس ہم بچا لیں گے اس کو کہ جو تقوی والا ہے، متقی ہے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے لوگوں کو، غریبوں، فقیروں، مساکین کو، ضرورت مندوں کو خرچ کرتا ہے، یتزکیٰ، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی کا اس پر کوئی احسان کہ جس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کوئی غریبوں کا کوئی اس کے اوپر احسان نہیں تھا کہ وہ اس کا بدلے میں جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، بلکہ وہ تو اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے نفس کے پاکیزگی اور تقوی کے لیے، تزکیے کے لیے اور رب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ یہ سب سارا کام صرف اس لیے کر رہا ہے کہ رب، اس کا مالک، وہ اس سے راضی ہو جائے، اسی کی خوشنودی کی خاطر وہ یہ سب کچھ کام کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ نے بشارت دی ہے کہ ایسا شخص راضی ہو، یہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہوگا اور وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے اور بہت جڑتی ہے کہ یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیسوں سے 6 مسلمان غلاموں کو آزاد کیا ہے، اور جو دولت بھی ان کے پاس تھی، وہ بہت بڑے تاجر تھے، ساری کی ساری لگا دی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ 6 بڑے بڑے، ان میں حضرت بلال بھی تھے اور بھی بہت سے جو ہے صحابہ ہیں، اور ان کو انہوں نے اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا۔ ان کا کوئی احسان تو نہیں تھا حضرت ابوبکر کے اوپر، لیکن یہی ہے کہ اپنے تزکیے کے لیے اور رب کی رضا کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ اب راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو وہ کچھ دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، اور اس میں اصل خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کی حیات کے مختلف جو گوشے تھے ان کو نمایاں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے
چاشت کا وقت، ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے چاشت کا، جب دھوپ چڑھ جاتی ہے، سورج چڑھا ہوا ہے اور خوب دھوپ پھیل گئی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب وہ پرسکون ہو جائے، خوب گہری رات ہو جائے۔ یہ بھی دو ایکسٹریمز ہیں جن کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ اس صورت میں اور اگلی صورت میں خاص خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آخرت ہے یا آنے والا دن، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا گزرے ہوئے دن سے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی مکی دور میں کچھ عرصے کے لیے وہی جو ہے اس کا سلسلہ رک گیا، کئی دن تک جو ہے وہ حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے، جو ان کا اپنا معمول تھا پہلے آنے کا اور وحی کا سلسلہ، اس میں کچھ رکاوٹ آ گئی۔ تو اس پر مشرکین کہنے لگے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب نے رخصت کر دیا ہے، فارغ کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جانے لگیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً بڑا صدمہ اور رنج پہنچا اور پریشانی بھی تھی کہ یہ وحی کیوں نہیں آ رہی اور رک کیوں گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، بہرحال وہ کیفیت جو آپ پر طاری ہوئی اس میں آپ کو دلاسا دیا گیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگی، آپ کے درجات مسلسل بلند ہوتے ہی جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بڑا اثر تھا کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں ہوا کہ رب اس سے ناراض ہے اور واقعی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اتنا صدمہ اور رنج تھا، تو چنانچہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے آپ کو آپ کا رب کہاں کہاں سے لے کر آیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کو نہیں پایا تھا اس نے یتیم تو پناہ دے دی۔ کیسے انتظام کیا ہے، بچپن میں ولادت سے قبل والد کا انتقال ہو چکا، 6 سال کے تھے والدہ بھی رخصت ہو گئی، دادا نے پالا 8 سال کے تھے دادا بھی رخصت ہو گئے، لیکن بہرحال انتظام اللہ کرتا رہا۔ پھر ابو طالب کے پاس آئے، لیکن یہ کہ اللہ نے ان سب کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور شفقت ڈالی اور یہ پورا انتظام چلتا رہا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ تلاش حقیقت میں سرگردان تھے تو آپ کو ہدایت دے دی۔ یہ جو غار حرا میں آپ جاتے تھے، تفکر، غور و فکر، دنیا میں ظلم ہے کیوں ہے، نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، پوٹینشل ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، لیکن یہ کہ ہدایت کی تفصیلات جو ہیں وحی سے واضح ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ کیوں ہے، کیسے حل ہوگا، انسانیت کی خدمت کا طریقہ کیا ہے، انسانیت کو اس جو ہے کفر اور شرک کے اندھیروں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہدایت کی تفصیلات ہیں وہ پھر جب وہ نبوت وحی شروع ہوتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ تمام تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ تو آپ جایا کرتے تھے وحی کے آغاز سے قبل، آپ کو معلوم ہے کہ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو غار حرا میں آپ نے جانا شروع کر دیا، کئی دن وہاں ہیں اور وہاں پر عبادت ہو رہی ہے، اور عبادت کیا تھی؟ التحنس والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار حالات کے حوالے سے۔ تو اب ہم نے آپ کو پایا کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہدایت دے دی، ہدایت بھی وہ دی ہے جو کامل ترین ہدایت تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ خاندان بہت اونچا تھا، بنو ہاشم جس کی آپ چشم و چراغ تھے، لیکن بہرحال مالی اعتبار سے حالات اچھے نہیں تھے۔ آپ کا جو پھر نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، اس کے بعد جو ہے وہ حالات ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کے ذریعے آپ کو بھی مالدار کر دیا۔ وہ خاتون بھی بڑی مشہور تھی مکہ میں، الطاہرہ ان کا لقب تھا اس معاشرے میں، کہ انتہائی پاک باز خاتون اور بڑی امیر تھی، تجارت تھا ان کا، تو اپنا سارا مال انہوں نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے لے کر یہاں تک پہنچایا اس نے۔
وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب یتیم پر کبھی سختی مت کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے مانگنے والا ہے اسے جھڑکنا مت. یہ سائل دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کوئی جو ہے ضرورت مند ہے اور وہ کوئی مالی فائدے کے لیے آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کوئی ہدایت کے لیے کچھ طلبگار ہے، ہدایت کا طلبگار اور آپ کے پاس آیا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو جھڑکیے مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب نے آپ پر نعمتیں کی ہیں ان کا چرچا کیجئے، ان کو بیان کیجئے. اور خاص طور پر اس سے مراد ہے یہ نعمت جو سب سے بڑی نعمت آپ کے ذریعے نوع انسانی کو عطا ہوئی ہے، اور یہ آپ پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اس کو اب عام کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیجئے. اگلی صورت ہے سورہ انشراح، اس میں بھی براہ راست خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ انشراح صدر، کسی کام کرتے ہوئے کوئی ایک بوجھ رکاوٹ نفسیاتی ہوتی ہے تو وہ اس کو دور کر دینا، انشراح ہو جانا، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے، یہ انشراح ہے. تو اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے دور نہیں کر دیا آپ کا وہ بوجھ، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اس بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کیا. مراد اس سے یہی ہے کہ جب رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تو وہ رسالت کی ذمہ داری بہت بھاری بوجھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو محسوس کر کے جو ہے آپ ایک ڈپریشن میں آ جاتے تھے، جیسے کہ یہ کیسے میں ادا کر سکوں گا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان، شریف الطبع انسان، اس کا یہی معاملہ ہوگا. اور بوجھ بہت زیادہ تھا، اور جس طرح سے پھر مخالفتیں بھی ہو رہی تھیں، تو یہ جو شروع میں دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کاہن ہے، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ایک طبیعت کے اوپر اثر ہوتا تھا. لیکن پھر اللہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی اور یہ رسالت کی ذمہ داری آسان ہو گئی، اور آپ انشراح صدر کے ساتھ وہ کرنے لگے. کام وہی ہو رہا ہے لیکن اب وہ بوجھ کی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی، وہ بوجھ ختم کر دیا. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. تو ہم نے آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی سب اللہ کے احسانات جتائے گئے ہیں. اور ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا، آپ کا ذکر کہاں تک پہنچا ہے اور قیامت تک کہاں تک پہنچے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو جان لیجئے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ جو مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اور یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ انسان کے ایمان کو اور اس کے اندر جو استقامت ہے اس کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں اگر وہ اس میں سے خیریت سے گزر جائے. اس کے درجے کی ترقی ہوتی ہے، اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پر جتنا زیادہ گزرے گا اتنا ہی اور اس بلند ہوگا. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بس اب آسانی آ گئی تو آسانی رہے گی، یہ موت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان مع العسر یسرا، عسر مشکل کے ساتھ آسانی بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، لیکن پھر وہ آسانی ہی نہیں رہے گی. پھر ان مع العسر یسرا، پھر مشکل آئے گی، پھر آسانی آئے گی، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر کمر بستہ ہو جائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی سے لو لگائیے. اس میں بھی اشارہ یہ ہے کہ دن میں جو آپ کی مصروفیت ہیں کار رسالت کی، وہ تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس سے جب آپ فارغ ہوں اور رات آئے تو رات میں پھر ایک اور محنت ہے آپ کی، اور اپنے رب سے لو لگانی ہے، جس کا ذکر سورہ مزمل میں آیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو رب سے لو لگائیں گے. ہماری آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رات کی یہ جو محنت ہے یہ بیٹری چارج کرنے والی ہے. پھر اگلے دن جو آپ نے مشقت کرنی ہے اس کے لیے وہ سٹرینتھ آپ کو پرووائڈ ہوگی جب رات کو آپ کھڑے رہیں گے. حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ ایک مشقت ہے، لیکن اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بہت برکت والا ہے. سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی. وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی کہ جو امن والا ہے.
اس صورت کے آغاز میں 4 قسمیں ہیں، اور ان چاروں قسموں میں سے ایک بات جس پر استشہاد کیا گیا ان قسموں سے، وہ حقیقت کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر، احسن تقویم پر۔ چنانچہ ان قسموں سے جو مراد ہے والتین، انجیر، اور زیتون، زیتون تو آپ کو معلوم ہی ہے کیا شے ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے اور زیادہ مضبوط رائے ہے کہ اس سے مراد یہ پھل نہیں ہے، بلکہ جس علاقے میں یہ پھل ہوتے ہیں وہاں کی جو شخصیات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ تین، جبل تین، یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے ہیں اپنی قوم کو۔ جبل زیتون، یہ علاقہ وہ ہے جو فلسطین میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں ان کی رسالت ہوئی ہے اور وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ وطور سینین، طور سینا جو ہے وہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اس سے کون سی شخصیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ شہر امن والا، اس میں یہ جو مشقت کون اٹھا رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 شخصیتیں اس بات کر گواہ ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مسجود بنائک بنا دیا، فرشتوں کو جھکا دیا، لیکن جب انسانوں کا عام کردار دیکھتے ہیں تو جہاں ذرا چھوٹ ملی وہاں ظلم ہے، فسق و فجور ہے، گناہ کا بازار گرم ہے، غریبوں پر جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ظلم و ستم کے۔ تو عام طور پر جو انسان کا کردار ہے وہ نظر نہیں آتا کہ یہ اس قابل ہے کہ مسجود ملائک بنے، لیکن ایسی شخصیتیں ہیں جن کو دیکھ کے تمہیں یقین آئے گا کہ واقعی یہ اس کی جو ہے ساخت سب سے اونچی ہے، اس کو سب سے بڑا مقام دیا گیا ہے، اور چنانچہ وہ یہ شخصیات ہیں، ان پر نظر ڈال لو۔ ہمارا بندہ نوح، ہمارا ایک اور بندہ عیسیٰ، ایک اور بندہ موسیٰ، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے لوٹا دیا اسے نچلوں میں سب سے نیچے۔ اسی انسان کے اندر ایک پورا حیوان بھی ہے، اور اگر اس حیوانیت کو وہ انسان جو ہے اس رستے پر لگے گا تو وہ پست مخلوقات میں پسترین ہو جاتا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر۔ جب یہ درندہ بنتا ہے تو درندگی میں بھیڑیے کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے معاملہ۔ تو اس کے اندر دونوں ہی جو ہیں امکانات موجود ہیں، یا تو فرشتے سے بھی اوپر مقام وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یا پھر انسان بھیڑیے سے بھی نیچے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو پس اے نبی اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں کون آپ کو جھٹلا سکتا ہے ان حقائق کو دیکھنے کے بعد؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ ہی سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تمام حاکموں پر سب سے غالب حاکم، اصل حاکم وہی نہیں ہے؟ سوالیہ نشان ہے، لہٰذا اس پر ہمیں جواب دینا چاہیے کہ بلا وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم شاہد ہیں اس بات کے کہ اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے۔ علق یہ وہ مرحلہ ہے جو رحم مادر میں جو پہلی سٹیج آتی ہے، ایک جونک کی طرح چپکی ہوئی چیز رحم، وہ جو ہے رحم کی دیوار کے ساتھ، وہاں سے انسان کو آگے جو ہے پہنچایا ہے کہاں تک؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں جو بات آئی پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، پڑھنے کی طرف ترغیب ہے، اور قلم کا بھی ذکر ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے، لیکن یہی تعلیم اگر بے خدا ہو جائے تو پھر وہ دجالیت تک پہنچا دیتی۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جو تمہارا خالق ہے،
یہ تعلیم کی ابتدا اگر اس بنیاد پر نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم وہاں لے جائے گی جہاں آج یہ پہنچ گئے ہیں دجالی تہذیبیں۔ لہٰذا جو بھی ہے تعلیم بہت اچھی شے ہے، مطلوب شے ہے، پڑھائی بہت اچھی ہے، اور یہ پہلی وحی ہے، لیکن ہونی چاہیے اپنے رب کے نام سے اس کا آغاز ہو، اور یہ مقدم ہو، اللہ پر ایمان مقدم ہو، اور اس کے تابع سر رہ کر معاملہ چلے گا تو اس سے خیر ہی خیر برآمد ہوگا۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، انسان سرکشی اختیار کر بیٹھتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی، یہ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہے تو پھر بے لگام ہو جائے گا۔ اس کو روکنے والی شے صرف ایک ہے، ان الی ربک الرجعی، یہ بات کہ تیرے رب کی طرف ہی واپس لوٹایا جانا ہے، جس کو یہ یاد ہے وہ رکے گا، ورنہ جس کا داؤ لگے گا وہ ہاتھ مارے گا۔ یا یہ ہے کہ قانون کی ایسی سختی ہوگی جیسے کہ آج ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہرحال قانون جو بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا نیو یارک میں جب ایک روز لائٹ چلی گئی تھی اور اس رات جتنی وارداتیں ہوئی ہیں، جتنے جرائم ہوئے ہیں، اور جو انسان کا جو اصل روپ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ وہ اندر سے تو وحشی درندے، تو انسان کو روکنے والی برائی سے اور ظلم اور زیادتی سے اصل شے دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو یاد رہے کہ اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، ان الی ربک الرجعی، وہاں جا کے حساب دینا ہے، ورنہ کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اس کے اندر حدود کو پھلانگنے کی جو ہے وہ ایک ٹینڈنسی اس میں موجود ہے، اور یہ بے لگام ہوتا ہے۔ ارائیت الذی ینہی، کیا تم نے دیکھا، غور نہیں کیا اس شخص پر کہ جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے، ارائیت ان کان علی الہدی، ذرا غور کرو اگر وہی شخص نیک رستے پر ہو، ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا حکم دے نیکی اور تقوی کا۔ یہاں جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے بین السطور میں وہ ابو جہل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہ آ کر آپ کو تنگ کرتا تھا طرح طرح سے، لیکن بہرحال اپنے قبیلے کا سردار تھا، یعنی اپنی جگہ ایک قوم میں اس کی ایک بڑی حیثیت تھی، باصلاحیت بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کی تھی کہ اللہ ان دو میں سے کسی ایک کو تو ضرور ہدایت دے دے، عمر بن خطاب یا عامر بن ہشام۔ ابو جہل کا اصل نام عامر بن ہشام ہے، لیکن یہ بہت بڑا دشمن تھا، تو خود حضرت عمر بھی بہت بڑے دشمن تھے ایک وقت میں، لیکن کیلیبر ہوتا ہے۔ اسی شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، ارائیت ان کان علی الہدی، اگر غور کرو اگر یہ ہدایت پر ہوتا یہ شخص، او امر بالتقوی، یا حکم دیتا نیکی اور تقوی کا، تو کس مقام تک جاتا؟ یہ بھی عمر فاروق کے آس پاس ہوتا کہیں، اگر وہاں تک اگر ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی۔ ارائیت ان کذب وتولی، کیا تم نے غور کیا اگر یہ اس نے جھٹلایا ہے اور منہ موڑا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، یا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کوئی نہیں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کے جو جھوٹی ہے خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، چاہے کہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، اس کا جو اپنا ایک جتھا ہے، احباب کا ایک بڑا اس کے گرد انبوہ جمع رہتا ہے، بلا لے انہیں، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو، کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، اے نبی ان کی باتوں میں مت آئیے، اس شخص کی اطاعت نہ کیجیے، آپ اپنا کام جاری رکھیے، سجدہ، واسجد، سجدہ کرتے رہیے، واقترب، اور نزدیک آ جائیے اللہ کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔